الرحیم خانہ کعبہ سے مس ہوا اللہ کے 99 پاک ناموں کا نقش۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے کہ اللہ کے 99 پاک ناموں کے فیض سے آپ اپنے مسائل کا حل کیسے کر سکتے ہیں۔ 99 اسماء الہی کی فضیلت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں شمار کیا یعنی یاد رکھا وہ جنت میں جائے گا۔ ناظرین، ہمارے سلسلے کے ایک بے حد عبادت گزار بزرگ جن کی دعا میں بے حد اثر ہے، ان کی عادت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات پر بے حد گہرائی میں غور و فکر کرتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ رسول اللہ ہمیں اپنے احکامات کے ذریعے کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے اس حدیث مبارکہ پر بھی غور کیا کہ جس نے اللہ کے 99 ناموں کو یاد رکھا وہ جنت میں جائے گا، تو وہ دن رات غور کرتے رہے مگر اصل مقصد تک نہ پہنچ سکے۔ ایک رات جب وہ نماز تہجد کے لیے وضو کر رہے تھے، اسی وضو کے دوران انہیں گمان ہوا کہ ان کے کانوں میں بہت ہی مٹھاس بھری آواز ان الفاظ میں سنائی دے رہی ہے: پکار اپنے رب کو کبھی جلیل کہہ کر، کبھی رحیم کہہ کر، کبھی رزاق کہہ کر، اور پالے دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور خالق کی رضا۔ ان بزرگ ہستی نے فرمایا کہ اچانک میں اس آواز پر چونک پڑا۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ انہوں نے پھر وضو کرنا شروع کر دیا۔ دوبارہ پھر وہی آواز گونجنے لگی مگر کوئی نظر نہ آیا۔ جب تیسری بار بھی یہی آواز سنائی دی تو انہوں نے وضو مکمل کیا اور نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس دوران بھی ان کے دل میں اللہ کے 99 ناموں کا ورد کرنے کے خیالات آنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے نماز مکمل کی تو سوچا کہ اللہ کے 99 ناموں کا ورد کرنے میں یقیناً کوئی بہت بڑا راز ہے جو غیبی آواز کی صورت میں بھی انہیں یہی تسبیح کرنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسی وقت تسبیح لی اور اس پر ایک ایک کر کے اللہ کے 99 ناموں کا ورد کرنا شروع کر دیا اور اس تسبیح کی روزانہ تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس تسبیح کو ادا کرتے ہوئے لگ بھگ 7 دن ہوئے ہوں گے۔ 8ویں دن نماز تہجد کے لیے انہوں نے جب وضو کرنا شروع کیا تو ان کے کانوں میں بہت ہی دل کو سکون پہنچانے والی مٹھاس بھری آواز میں اللہ کا ذکر سنائی دیا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا تو ان کی تسبیح کا ایک دانہ نور کی مانند چمک رہا تھا، اور پھر اس میں سے آواز آئی: یا رحمان۔ پھر دوسرا دانہ روشن ہوا اور آواز آئی: یا رحیم۔ انہیں یوں گمان ہوا کہ جیسے اللہ کے 99 ناموں کا ورد تسبیح پر خود بخود ہو رہا ہے۔ اس ورد کے دوران تسبیح کے دانے اس قدر نورانی ہو جاتے کہ اندھیرا کمرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا اٹھتا۔ اس کراماتی روحانی منظر کو دیکھ کر ان بزرگ ہستی نے سوچا کہ ہو نہ ہو 99 اسماء الہی کا فیض جاری ہو چکا ہے۔ اگلے روز صبح اٹھتے ہی انہوں نے ایک سفید کاغذ لیا اور اس پر مشک عنبر اور زعفران سے 99 اسماء الہی نقش کی صورت میں تحریر کرنے شروع کر دیے۔ پھر اسی نورانی تسبیح پر انہوں نے 99 اسماء الہی کا ورد کیا اور جو نقش تحریر کیا تھا اس پر دم کر دیا۔ جب انہیں یہ عمل کرتے ہوئے کچھ دن گزر گئے تو انہی دنوں میں ان کے ایک مرید کو حج پہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ انہوں نے اس مرید کو بلایا اور نقش مبارک اسے دیتے ہوئے کہا کہ یہ نقش تمہارے پاس امانت ہے، اسے دوران حج اپنے پاس رکھو اور خانہ کعبہ سے مس کر کے مجھے لوٹا دینا۔ ناظرین، خانہ کعبہ سے جب یہ نقش مبارک مس کیا گیا تو اس کا روحانی فیض بے حد بڑھ گیا۔ پھر اس نقش مبارک کے روحانی فیض کے جاری ہونے کی تصدیق کرنے کے لیے انہوں نے یہ نقش ایک 2 سالہ بچے کے نام منسوب کر کے اس کے گلے میں پہنا دیا۔ وہ بچہ ہر وقت چھت کی طرف دیکھ کر ڈرتا اور روتا رہتا تھا، نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، ہر وقت ماں کی گود میں ہی رہتا تھا۔ جیسے ہی یہ نقش مبارک اس بچے کے گلے میں پہنایا گیا، فوراً ہی بچے کا رونا بند ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ نقش مبارک کے روحانی فیض کے جاری ہونے کی واضح دلیل تھی۔ ان بزرگ ہستی نے اس نقش کا فیض لوگوں میں عام کرنے سے پہلے
کچھ اور نقش تیار کیے، پھر انہیں اصل نقش مبارک سے مس کیا اور اپنے چند مریدوں کے نام وہ نقش منسوب کر کے انہیں ارسال کر دیا۔ نقش مبارک کے ساتھ اللہ کے 99 پاک ناموں میں سے خاص کلیات کے تحت ان کے لیے خاص اسماء الہی منتخب فرمایا اور انہیں روزانہ اس نقش پر وہ اسم مبارک پڑھنے کی تاکید کی۔ اس نقش میں چونکہ اللہ کے 99 ناموں کا فیض ہے اور خانہ کعبہ سے بھی اسے مس کیا گیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے پاک ناموں کے صدقے میں ان مریدوں کو اولاد کی نعمت عطا کی جو 10 سال سے بے اولاد تھے۔ جن مریدین پر رزق کی کمی کی وجہ سے فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، انہیں ایسے غیبی ذرائع سے رزق ملنا شروع ہو گیا کہ جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہ کیا تھا۔ ایسے مرید جو ایک کے بعد دوسری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے تھے اور ان پر دوا اثر نہیں کرتی تھی، اسی نقش کی برکت سے ان پر دوا اثر کرنے لگی اور انہیں بیماریوں سے شفائے کاملہ نصیب ہوئی۔ جن مریدوں کی بیٹیوں یا بیٹوں کی شادی میں رکاوٹ تھی اور رشتے والے ناپسند کر کے شادی سے انکار کر دیتے تھے، ان میں سے کسی کی شادی 2 ماہ میں، کسی کی 6 ماہ میں اور کسی کی 8 ماہ میں طے ہو گئی۔ ایسے مرید جن کے ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی تھی، بچوں کو بار بار نظر لگ جاتی تھی، کاروبار نہیں چلتا تھا، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے، میاں بیوی میں نااتفاقی رہتی تھی، دشمن جادو بندش اور سفلی عمل کروا دیتے تھے، اللہ نے اپنے پاک ناموں کی برکت سے نہ صرف انہیں ان تمام مسائل سے نجات عطا فرمائی بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی ان کی محبت ڈال دی۔ جنات، شریر موکلات، سفلی عمل کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے، چھپ کر نقصان کرنے والے، جتنے بھی عاملین، حاسدین اور گمنام دشمن ہیں، اس شخص کا بال بھی بیکا نہ کر پائیں گے جس کے پاس اللہ کے 99 پاک ناموں کی طاقت ہو۔ الغرض ناظرین، اللہ کے پاک ناموں کی تعریف اور شان اور اس کے فیض کو ہم تا قیامت لکھتے رہیں تو بھی بیان نہ کر سکیں گے۔ الغرض یہ نقش مبارک ہر جائز مقصد میں کامیابی اور ہر روحانی، نفسیاتی اور جسمانی بیماری سے نجات کے لیے بے حد روحانی تاثیر کا حامل ہے۔ ناظرین، ویسے تو ہر دم تعویذ یا روحانی عمل یا نقش مبارک کا ہدیہ ادا کیا جاتا ہے جو عمل کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہدیہ لینے والے کی مرضی ہے کہ وہ جس قدر ہدیہ چاہے اس کا تقاضا کر سکتا ہے، مگر ہمارے بزرگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے 99 پاک ناموں سے بنے نقش کا فیض ہر شخص کو ملے، خواہ وہ امیر ہے یا غریب۔